وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تم کی جگہ ہم میں نے اس لیے کیا ہے کہ جب ان کا زمانہ تھا تو مسلمان اتنا خار نہیں تھا جتنا آج ہے۔ حضرات گرامی، یوں تو جماعت اسلامی کا امیر ہونا بذات خود ایک بہت بڑا اعزاز ہے، اور جماعت اسلامی کا کوئی بھی امیر تعارف کا محتاج نہیں ہوتا۔ سید منور حسن صاحب اپنے طالب علمی کے زمانے میں شاید بعض لوگوں کے لیے انکشاف کی حیثیت رکھے کہ بائیں بازو کے نظریات کی طرف کچھ جھکاؤ رکھتے تھے، اور وہ NSF میں شامل ہوئے، نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن میں، نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے صدر بنے، لیکن پھر اسلامی جمعیت کی طرف آئے، یعنی صراط مستقیم پر، اور پھر 1967 میں وہ جماعت اسلامی کے رکن بنے۔ 2009 میں وہ جماعت اسلامی کے امیر بنے۔ سوشیالوجی میں MA ہیں، اسلامیات میں MA ہیں۔ میں ان کو دعوت خطاب دے رہا ہوں، تشریف لاتے ہیں امیر جماعت اسلامی سید منور حسن صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا۔ صدق اللہ العظیم۔ برادر عزیز حافظ عاقب سعید صاحب، حافظ محمد سعید صاحب، جناب جسٹس صاحب، میزبانان گرامی، حاضرین مجلس، میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، مجھے خوشی ہے کہ آج کی اس مجلس کو نہایت خوبصورتی کے ساتھ سجایا گیا ہے۔ اس بزم کو آراستہ پیراستہ کیا گیا ہے، اور حرمت قرآن کا موضوع دل و دماغ کی دنیا سے قریب تر موضوع آج کا موضوع قرار پایا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ منظر نامہ اطراف میں جو کچھ نظر آتا ہے، دکھائی دیتا ہے، بصیرت بصارت دونوں کو، اس منظر نامے میں ہر طرح کے پہلو موجود ہیں۔ جناب جسٹس صاحب نے فٹ نوٹس میں بھی اور ٹیکسٹ میں بھی جو باتیں کی ہیں وہ ساری واضح اور دو ٹوک ہیں، اور خود شعر میں اور نثر میں بھی جو گفتگو انہوں نے فرمائی ہے وہ سب آئی اوپنر کی حیثیت رکھتی ہے، آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی، اور فی الحقیقت تذکیر کے لیے، یاد دہانی کے لیے یہ سارے عنوانات دور تک کہکشاں کی طرح سجے ہوئے ہیں۔ فاعتبروا یا اولي الابصار، دیکھو مجھے جدید عبرت نگاہوں کا عنوان بنے۔ قرآن پاک کو نظر آتش کرنے کا جب واقعہ پیش آیا تو بلا شبہ دنیا بھر کے اندر غم کی، غصے کی ایک لہر سی دوڑی نظر آئی، دکھائی دی۔ خود اپنے معاشرے کے اندر بھی چند سو اور چند ہزار تک لوگ سڑکوں پر نظر آئے، دکھائی دیے، نعرے لگاتے ہوئے، شور و غوغا کا عنوان بنے ہوئے، اور خود مغربی دنیا میں بھی جا بجا اس موضوع پر لوگوں نے اظہار خیال کیا، بات کرنے کی کوشش کی، اور ظاہر ہے کہ پس منظر میں یہ بات موجود تھی، کم از کم مغربی دنیا میں، کہ وہ جو بین المذاہب مکالمہ جاری تھا، ڈائلاگ کی کیفیت تھی کہ مذاہب کے درمیان یکجائی ہونی چاہیے، جتنا اشتراک ممکن ہے اس کو آگے کی طرف بڑھانا چاہیے، بلکہ دنیا میں جا بجا وحدت دین کی بات بھی ہو رہی ہے، اور وجہ اور سبب یہی بیان کیا جا رہا ہے کہ مذاہب ہیں تو سارے ایک ہی،
سب کے مقاصد ایک ہیں، اہداف ایک ہیں، سب ایک جیسے انسان بنانا معاشرے میں اٹھانا چاہتے ہیں، اس پس منظر میں یہ واقعہ قرآن پاک کو نظر آتش کرنے کا اور اس سے پہلے پورے یورپ میں جا بجا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے اڑانے اور کارٹون بنانے کے واقعات تسلسل کے ساتھ پیش آتے رہے۔ ظاہر ہے کہ جب مغربی دنیا سے یہ سوال کیا جائے کہ ایک طرف آپ کا کنڈکٹ اور کردار یہ ہے کہ مذاہب کے درمیان ڈائلاگ ہونا چاہیے، اور بڑا اچھا موضوع ہے، بڑا سہانا عنوان ہے، اور ہر حوالے سے بڑے دلائل اس کے لیے موجود ہیں، لیکن دوسری طرف جو آپ کے رویے ہیں وہ اشتعال دلانے والے، غصے اور جھنجھلاہٹ کو پیدا کرنے والے، وہ بالکل غیر معقول، irrational، نامعقول رویے ہیں۔ کوئی توجہ اس کی، کوئی ان دونوں کے درمیان مماثلت پیدا کی جا سکتی ہے، انالوجی؟ ظاہر ہے کہ جب آپ کسی کو کیا دینا ہے، اصل تو ہمیں خود اس بات کو سمجھنا ہے، کیونکہ پوری امت مسلمہ اس وقت جہاں کھڑی ہے وہ امت کا مقام نہیں ہے جہاں اس وقت ہم کھڑے ہو گئے۔ ہم تو بھیجے گئے تھے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، بہترین امت کی حیثیت سے اٹھائے گئے تھے، معروف کا حکم دینے کے لیے، منکر سے لوگوں کو بچانے اور دور رکھنے کے لیے، معروف کی چمن بندی کے لیے، منکر کے جھاڑ جھنکار سے لوگوں کو نجات دلانے کے لیے، دل و دماغ کی دنیا کو بندوں کے رب کی طرف ہٹانے اور بندوں کی بندگی سے نکالنے کے لیے، ان کی خدائی سے بچانے کے لیے۔ لیکن ہم کہاں کھڑے ہیں اس وقت؟ یعنی حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں کے جتنے مسائل کبھی ادراک کیا جائے اور جتنی طویل تر فہرست تیار کر لی جائے، یہ اسی لیے ہے کہ ہم اپنے مشن کو بھول چکے ہیں، ہم اپنے مقصد زندگی سے بے پرواہ ہو چکے ہیں۔ یہاں سے جب بات شروع ہوتی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ مولوی صاحب نے واز شروع کر دیا ہے، واز تو ہم سنتے ہی رہتے ہیں، چلے آپ پھر سن لیں گے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان تمام مسائل کی جڑ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم مقامی کرنے کے لیے، آپ کے مشن کی نمبرداری کے لیے جن تقاضوں کو پورا کرنا تھا، جن جہتوں میں ہم کو نظر آنا تھا، جن حوالوں سے ہماری شناخت اور پہچان کو قائم ہونا تھا، اگر وہ نہیں رہیں گی، اور اگر کا لفظ تو زائد ہی محسوس ہوتا ہے، تو پھر یہی تمام حالات پیدا ہوں۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل خاص ہے کہ مسلمان معاشروں میں بیداری کی تحریکیں، ایک موومنٹس موجود۔ مسلمان جب اپنے رب کو بھول جاتا ہے، غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، اور جس مقام پر اپنے آپ کو پاتا ہے، جب وہ اثر نو اپنے رب سے رجوع کرتا ہے تو بیدار قرار پاتا ہے۔ اس لیے بیداری کی تحریکیں موجود ہیں، غلبہ دین کی، اقامت دین کی تحریکیں ہیں، جہادی تحریکیں ہیں، بندوں کو بندوں کے رب کی طرف بلانے والی رجوع اللہ کی تحریکیں ہیں۔ یعنی عام مسلمانوں کے اندر ممبر و محراب سے، گنبد و مینار سے، مختلف پلیٹ فارم سے یہ کام ہو رہا ہے، کچھ نہ کچھ نظر آتا ہے، دکھائی دیتا ہے، تحرک ہے، سرگرمی ہے، منزل کی طرف چلنے کا ایک جوش و خروش ہے، اور جانب منزل رواں دواں قافلے غازیوں کے اور شہیدوں کے، پیروں کو غبار آلود کرنے والے، جان ہتھیلی پر لے کر نکلنے والے، سر سے کفن باندھ کر چلنے والے، اور یہ بندہ دو عالم سے خفا تیرے لیے ہے، اس عنوان کو سجانے والے قافلے، چاروں طرف یہ تحرک موجود ہے۔ ورنہ حکومتیں اللہ ماشاء اللہ بھی کہہ دینا چاہیے، کیا پتہ کو ہو ایسی حکومتوں کا جو حال ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ اسی لیے کبھی کبھی یہ زبان پر بات آ جاتی ہے، آج پھر آ گئی ہے، کہ ہمارے مسلمانوں کے معاشرے میں جتنے بھلائی کے کام ہیں پرائیویٹ سیکٹر انجام دیتے ہیں، حکومتی عنوانات دور تک تلاش کرنے کے باوجود نظر نہیں آتے۔ تعلیم کا معاملہ لے لیجئے، صحت کی بات کر لیجئے، پرائیویٹ سیکٹر ہے جو تعلیم کے دائرے میں موجود ہے، جو صحت کے دائرے میں لوگوں کی خدمت کرتا ہے، جو زلزلے کے موقع پر پہنچ جاتا ہے، جو سیلاب زدگان کے لیے سینہ سپر ہوتا ہے، پرائیویٹ سیکٹر یہ سارا کام کرتا ہے۔ اور بات اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ
کہ اگر آپ کو اپنی جان عزیز ہے تو پرائیویٹ سیکٹر سے رجوع کریں. گارڈز کی بہت ساری کمپنیاں کھل گئی ہیں. ایک گارڈ اپنے ساتھ ہر وقت رکھا کریں, ایک گاڑی میں رکھیں, ایک دفتر میں رکھیں, ایک گھر پر رکھیں. حکومت کوئی لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے اپنی ذمہ داری پوری کرنے کو تیار نہیں. جان و مال کا تحفظ بھی پرائیویٹ سیکٹر کرے گا. جتنے خدمت کے کام ہیں, میت گاڑیاں بھی پرائیویٹ سیکٹر چلائے گا, گشتی شفا خانے بھی, یعنی چلتے چلے جائیے, سلسلہ دراز ہوتا. اسی لیے پھر پرائیویٹ سیکٹر نے جہاد بھی شروع کر دیا. تو پھر لوگ مولوی سے پوچھتے ہیں صاحب یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ یہ تو ریاست کو کرنا چاہیے نا. اور یہ جو پہلے کام ہم نے بتایا یہ کس کو کرنے چاہیے؟ یہ لوگوں کی جان مال عزت آبرو کا تحفظ, یہ کمپنیاں کھولنی چاہیے اس کے لیے, گارڈز پرائیویٹ. جب وہ سارے کام لوگ خود ہی کرتے ہیں تو جہاد بھی لوگ کرتے ہیں, مسئلہ کیوں پوچھتے ہو مولوی سے؟ لیکن یہاں آپ کو معلوم ہے کہ بڑے بڑے اہل دانش و بینش بھی, کالم نگار اور تجزیہ نگار اور اداریہ نویس اور چھوٹی بڑی گاڑی والے بھی اکثر اس پر مل جائیں گے کہ جو یہ پوچھنے لگتے آتے ہیں کہ صاحب یہ تو کچھ زیادہ صحیح کام نہیں ہو رہا, اس لیے جہاد کا اعلان تو ریاست کرے. تو میرے دوستوں, جب معاشرے کے اندر سارے ہی کام آپ کو کرنے تو جہاد کا اعلان بھی آپ کریں. ویسے تو حقیقت یہ ہے اتنے مسائل کا ایک انبوہ کثیر ہے کہ پوری توجہ اور یکسوئی کے ساتھ کسی ایک مسئلے پر دور تک بات کرنا اور دیر تک بات کرنا قدرے ممکن نہیں رہا. اس لیے کہ اتنے مسائل سر اٹھا کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ میرا بھی تو تذکرہ کرو. یعنی دیکھیے جو واقعہ پچھلے چند روز میں پیش آ چکا ہے, ہمہ پہلو ہے, اس پر گفتگو ہو بھی رہی, لیکن جو تذلیل اس قوم کی گئی ہے اور فوج کی گئی, جب یہ جملہ ایک سے زیادہ اہلکاروں نے امریکیوں نے دہرایا کہ اگر اسامہ بن لادن کے بارے میں فوج کو ہم بتا دیتے تو وہ بچ جاتا. یعنی تذلیل کا یہ عنوان کہ آپ تو قابل اعتماد ہی نہیں ہیں, آپ تو ہرگز نہیں, آپ تو بالکل ناقابل بھروسہ بحیثیت انسٹیٹیوشن کے بھی, بحیثیت قوم کے بھی. لیکن اس تذلیل کا جواب ہمارے کور کمانڈر نے کیا دیا؟ سر جھکا کر آئندہ اگر آپ کریں گے تو پھر دیکھیے برداشت نہیں ہوگا. یعنی ابھی تو کر لیا ہے, اس وقت کا تو کوئی رد عمل نہیں. تو یہ تو خدا بھلا کرے کہ معاشرے کے اندر دیکھیے اسامہ بن لادن بھی ایک شخص کا نام تھا جس کو کہتے ہیں کہ شہید کر دیا گیا, لیکن وہ محض ایک شخص نہیں تھا. اسامہ بن لادن ایک سمبل کا, ایک علامت کا, اور اس کے ہر قطرہ خون سے نئے نئے اسامہ بن لادن اور ایسے لوگ اٹھیں گے کہ جو اپنے کیریکٹر, جب تک امریکہ کی چیرہ دستیاں موجود ہیں, جب تک مغربی تہذیب کے ارریشنل نامعقول رویے موجود ہیں, جب تک قرآن و حدیث کے حوالے سے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توقیر کے حوالے سے وہ تمام کلچر موجود ہے جو دنیا کے اندر اس وقت نظر آتا ہے, دکھائی دیتا ہے, دور تک پھیلایا جاتا ہے, اسامہ بن لادن پیدا ہوتے رہے جو مزاحمت کی علامت ہے, جو جارحیت کو روکنے اور اس کے طوفان اور سیلاب پر بند باندھنے کی علامت, جو حق کا اظہار کرنے, سچ کو دور تک بیان کرنے اور اپنے رویوں سے, طور طریقوں سے, اپنے کردار سے, شب و روز کے معمولات سے, زندگی اور اس کی ترجیحات سے مسلسل یہ بتانے والے رویے ہیں کہ جو لوگوں کے اندر جوش و خروش پیدا کریں, لوگوں کے سامنے زندہ مثال بن کر آئیں, لوگوں کو اپنے جلو میں لے کر چلیں. یہ فنومینا ہے, یہ عمل کا ایک دائرہ ہے جو بالکل دور تک پھیلتا نظر آئے گا اور چلتا رہے گا. اس لیے تذلیل کے باوجود جو قومیں نہیں اٹھتی, جتنی بے عزتی کی گئی ہے پاکستانی فوج کی اور جو ان کے اہلکاروں کے بارے, پھر بھی اسی کوچہ ملامت کی طرف ہمارے ISI کے چیف پھر چلے گئے امریکہ کی ہاں ملانے کے لیے اور اس سے معافی مانگنے کے لیے. لیکن قوم کو ان تمام رویوں کو مسترد کرنا ہو اور بڑے پیمانے پر استرداد نظر آنا چاہیے, دکھائی دینا چاہیے, نعروں کی شکل میں بھی اور لوگوں کے وجود کے حوالے سے, ان کے قبلے و کعبے کو درست ہونا چاہیے. اسی حوالے سے یہ جو حرمت قرآن کا موضوع ہے اور قرآن پاک کی مظلومیت ہے, اور وہ مظلومیت کی تو انگنت شکلیں ہیں, مجھ سے پہلے بیان بھی ہوئی ہیں یہاں پر. یہ بھی مظلومیت کی شکل ہے کہ طاقوں میں سجایا جاتا, یہ کوئی طاقوں میں سجانے والی چیز ہے, جزدان میں لپٹا جاتا ہو وغیرہ وغیرہ. یہ ٹھیک ہے کہ اس کے لیے بھی ہے,
اس سے زیادہ بابرکت کوئی اور شے نہیں ہے اس کو سجا کر رکھا جائے، اس سے اچھا ڈیکوریشن پیس بھی کوئی نہیں ہے، لیکن یہ ہدایت ہے، یہ رہنمائی ہے۔ تو قرآن پاک تو آیا تھا غلبے کے لیے اور اپنی وساطت اور طفیل سے ہم کو غلبہ دلانے کے لیے اور ہمیں تمکن اور اقتدار اور بااختیار بنانے کے لیے۔ ہم نے قرآن ہی کو مغلوب بنانے کی کوشش کی تو پھر قرآن کو تو مغلوب نہیں کیا جا سکتا۔ یہ جو آج کل پوری مغربی دنیا میں اہل دانش و بینش، اہل قلم لکھ رہے ہیں، اسلام کی انگنت قسمیں بیان کر رہے ہیں، یہ ایکسٹریمسٹ اسلام ہے، یہ صوفی اسلام ہے، یہ پولیٹیکل اسلام۔ پولیٹیکل اسلام سے ڈرنا بھی چاہیے، بہت پتہ نہیں کب کیا کر گزرے۔ لہذا صوفی اسلام سب سے زیادہ قابل قبول ہے۔ جیو اور جینو دے کر جینے دو کا حق سب لوگوں کو دینے کا ادراک رکھتا ہے، اظہار کرتا ہے۔ لیو اینڈ لیٹ لیو والا جو فنومینا ہے اس کو دور تک پھیلاتا ہے۔ دیکھیے قرآن پاک اور اسلام تو از اول و آخر پولیٹیکل ہے۔ اس سے پہلے آیت تلاوت، ہماری تو نماز پوری کی پوری سیاسی ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ظالمون کافرون۔ یہ کیا سیاسی بیان دیتے ہیں آپ حالت نماز کے اندر؟ مولوی صاحب زور سے اس بیان کو سناتے ہیں، پڑھتے ہیں، لوگ ہاتھ باندھ کر اس بیان کے پیچھے کھڑے رہتے ہیں۔ یعنی کون سا چپا چپا قرآن کا آپ گھوم جائیے، اس کی ہدایت کے حوالے سے، تعلیمات کے حوالے سے، اس کے احکامات کے حوالے سے، تو سارا 100% از اول تا آخر پولیٹیکل ہے۔ پوری نماز اس کے نتیجے میں پولیٹیکل قرار پاتی۔ لہذا اس پولیٹیکل اسلام، یہ اصطلاح ہماری نہیں ہے، جنہوں نے یہ اصطلاح گھڑی ہے، بنائی ہے، انہی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ اس لیے یہ قرآن تو غالب ہونے کے لیے اور ہم کو غالب کرنے کے لیے آیا ہے۔ جب اس قرآن کو ہم پرے کہا کہ برابر اہمیت نہیں دیں گے تو پھر جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی ہوگا۔ لیکن میں ویسے زیادہ پر امید ہوں، اس لیے بات دوسری طرف زیادہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو آپٹیمزم ہے، یہ پر امیدی ہے، یہ بے وجہ نہیں ہے۔ دیکھیے 10 سال ہو گئے افغانستان کے لاکھوں ٹن بارود کی برسات ہوئی افغانستان کے ہر شہری کو 100 مرتبہ مرنا چاہیے، 100 مرتبہ مر جانا چاہیے۔ اتنے بارود کی وہ ایک مرتبہ بھی نہیں مرے۔ کس چیز کے بنے ہوئے؟ اسی چیز کے بنے ہوئے جس کا میں اور آپ بنے ہوئے۔ اور کون سا بارود تھا؟ وہی بارود جس سے لوگ مرا کرتے۔ یہ کشمیر کے لوگوں کو کیا حق ہے زندہ رہنے کا؟ 7 لاکھ بھارت کی فوج کافی نہیں ہے ان کے قتل عام کے لیے، اور یہ خبر دینے کے لیے کہ سب خود ہی مر گئے۔ اچانک صبح اٹھے تو مرے ہوئے تھے، ہم نے دیکھا۔ پوری کوشش جاری ہے کہ مرے ہوئے نکلے صبح کو۔ نہ ان کی آواز کو دبایا جا سکا ہے، نہ ان کے موقف کو تبدیل کیا جا سکا ہے، نہ ان کی جد و جہد پر پانی پھیرا جا سکا ہے، نہ ان کا قبلہ اور کعبہ تبدیل کیا جا سکا ہے، نہ ان کے جذبوں کو سرد کیا جا سکا ہے۔ یہ اللہ کی وجہ سے، اس پر ایمان کی وجہ سے، آخرت پر یقین کی وجہ سے، اپنے آپ کو حق اور سچ جان، یعنی اطراف کا پورا ماحول آپ دیکھ لیں، اور فلسطینیوں کو تو ان دونوں سے بھی کم جینے کا حق حاصل ہے، یعنی کشمیری اور افغانیوں سے، جو اطراف کے حالات ہیں ان کے اپنے ہی لوگ، جو اب تو تھوڑا بہت معائنہ ہو چلا ہے، جو پیلسٹینین اتھارٹی کے حوالے سے جو حکومت قائم تھی، ان کے اپنے ہی لوگ جتنے غیر تھے، اجنبی تھے، اور اپنے ہی دوست جتنے دشمن تھے، وہ کسی سے مخفی تو نہیں ہے وہ ساری داستان۔ لیکن اگر فلسطینی نہیں مرے ہیں اور زندہ ہیں اور اپنی گردنوں پر سر سجائے پھرتے ہیں، اور اگر کشمیری اسی موقف پر، وہ بالکل ایک نحیف گیا گزرا دبلا پتلا مہین سا آدمی ہے، نام اس کا علی گیلانی ہے، کہ شیروانی اگر اس کی اتار دیں اور ٹوپی اس کی ہٹا دیں تو آواز آ رہی ہے، تصویر نہیں آ رہی، تصویر آ رہی ہے، آواز نہیں آنے والا منظر ہو جائے گا۔ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ کہاں سے آواز آ رہی ہے، آ تو رہی ہے آواز آتی۔ وہ تو ٹوپی اور شیروانی کی وجہ سے وہ نظر آتا ہے، دکھائی دیتا ہے، ورنہ اتنا باریک اور مہینہ، لیکن تحمل کا کوہ گراں، صبر کی اٹوٹ چٹان، اپنے عزائم کے لحاظ سے بلندی اور بلندیوں کی بلندیوں پر فائز ہے، محض اللہ پر ایمان کی وجہ سے، نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مشن کے نمبرداری کی وجہ سے۔ افغانوں کا یہی معاملہ ہے کہ
اس لیے منظر نامہ جیسا کچھ بھی منفی کسی کو ادھر ادھر نظر آتا ہو، اور واقعی کواکب کچھ نظر آتے ہیں، کچھ والا عنوان کیوں نہ دور تک سجایا جاتا ہو، لیکن یہ حقیقت ہے کہ جو جہادی تحریکیں ہیں، جو غلبہ دین کی تحریکیں ہیں، جو اسلامی تحریکیں ہیں، چھوٹے بڑے تمام دائروں کے اندر انہوں نے غلغلہ پیدا کیا ہے، ایک جذبہ لوگوں کو دیا ہے، اعتماد سے لوگوں کو سرشار کیا ہے، چلنے اور بڑھنے کے لیے، قدموں کو ملا کر چلنے کے لیے اپنی صفوں کو متحد، یہ منظر نامہ بھی پیرلل موجود ہے، متوازی موجود ہے، اور غلبہ دین کے لیے بڑے پیمانے پر، یعنی ہر زبان کے اندر لٹریچر موجود ہے، ہر زبان میں ترجمے موجود ہیں، لیکن ضرورت واقعی اس امر کی ہے کہ جس کو پولیٹیکل اسلام کہہ کر لوگوں کو خوف زدہ کرتے ہیں، ہم تو یہ اصطلاح نہیں استعمال کرتے، ہم تو قرآن و سنت کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں اور غلبہ دین کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں۔ ان حوالوں کو مضبوط تر بنانے کی ضرورت ہے، کیونکہ دیکھیے اب تو جو لوگ سیاسی معاملات کے اندر زیادہ درک رکھتے ہیں وہ تو اس بات کو جانتے ہیں، بیان بھی کرتے ہیں، ہم بھی سن لیتے ہیں، تھوڑا بہت ہم کو بھی سمجھ میں آ جاتا ہے اس کے نتیجے میں، یعنی ہمارے پس منظر میں یہ بات تو طے ہے نا کہ جن کو لوگ جھولیاں بھر بھر کے ووٹ دیتے ہیں، 5 سال تک جھولیاں بھر بھر کے بددعائیں اور گالیاں بھی دیتے ہیں، مجھے اور آپ کو تو گالی نہیں دیتے نا، اس لیے ہمیں تو ووٹ ہی نہیں دیا تو کاہے کو گالی دیں گے؟ جن کو ووٹ دیتے ہیں انہی کو گالیاں دیتے ہیں، جھولیاں پھیلا پھیلا کر بددعائیں کرتے ہیں ان کے لیے، اور اگلی باری کا انتظار کرتے ہیں کہ پھر الیکشن ہو تو پھر انہی کو انشاءاللہ ووٹ دیں گے تاکہ گالیاں دے سکے، برا بھلا کہہ سکے، مہنگائی کا افریت اس کا سامنا کر سکے، بے روزگاری کا عنوان اس کے مقابلے میں کھڑے ہو سکے، محرومی ابن محرومی، مجبوری ابن مجبوری، اس سے دو چار سرشار ہمکنار ہو سکے۔ یہ جو کلچر ہے معاشرے کا، دیکھیے فی نفسہ ہی ووٹ تبدیلی لاتا ہے نہیں لاتا ہے، اس میں دو رائے ہیں، میں بھی دونوں رائے کا قائل کہ ووٹ کے ذریعے تبدیلی نہیں آتی ہے، تبدیلی آتی ہے جزوی آتی ہے، کلی نہیں آتی ہے، نظام نہیں بدلتا، حالات نہیں۔ معاشرے کے اندر لوگوں نے ایک طریقہ ایجاد کر لیا ہے، رائٹلی اور رانگلی، اس کے تقاضے پورے کرتے ہیں نہیں کرتے۔ دیکھیں نا جو کہتے ہیں نا جمہوریت، جو لوگ سپریم کورٹ کے فیصلوں کو نہیں مانتے، پر ایکا کے برابر اہمیت نہیں دیتے، جوتی کی نوک پر سپریم کورٹ کے فیصلوں کو رکھتے ہیں، انہیں یہ تنتنا حاصل ہے کہ کہتے ہیں جمہوریت ہے، یعنی سپریم کورٹ کے فیصلوں کو نہ ماننا جمہوریت کہلاتا ہے، تو پھر آمریت کس کو کہتے ہیں؟ یعنی گڑمٹ کرتے ہیں۔ جو لوگ پارلیمنٹ کی متفقہ قرارداد پر عمل نہیں کرتے وہ کہتے ہیں کہ ہم جمہوری لوگ، لیکن یہ جو تضادات ہیں ان سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے، عوام تک پہنچنے کی، یعنی وہ جو بات اپنی جگہ موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن والی۔ میں ایک واقعہ اس حوالے سے ضرور سنانا چاہتا ہوں، مشن کے حوالے سے، یعنی ویسے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کھلی کتاب کی طرح چلتی پھرتی سارے جزیات کے ساتھ 1400 سال گزرنے کے باوجود موجود ہے، نظر آتی ہے، دکھائی دیتی ہے، آپ اس کو چھو سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، دل و دماغ کی دنیا میں محسوس کر سکتے ہیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جہاں جا بجا اپنے مشن کو بیان فرمایا۔ واقعات میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے واپس لوٹے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھ کر دروازہ کھولا، آپ کی پیشانی کو بوسہ دیا اور آپ کو لے کر بیٹھ گئی اور آپ کا سر دھونے لگی، تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ احساس ہوا کہ جیسے فاطمہ رو رہی ہیں۔ آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور پوچھا فاطمہ کیوں روتی ہے؟ اب یہاں ایک لمحے کے لیے ٹھہر کر یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اور یہاں اس عمر کے لوگ بیٹھے ہیں جو اس بات کو آسانی سے سمجھتے ہیں۔ ہمارے معاشروں کے اندر یہ جو باپ اور بیٹی کے درمیان تعلق و رشتہ ہے، اس قدر پیار بھرا اور محبت بھرا رشتہ ہے، اور اس قدر نزاکتیں اپنے اندر لیے ہوئے رشتہ ہے، اور اس درجہ معصوم رشتہ ہے کہ کوئی اور حوالہ نہیں دیا جا سکتا۔ ایک عورت اور مرد کا رشتہ ہے، لیکن باپ اور بیٹی کے درمیان جو محبتیں ہیں، جو نزاکتیں ہیں، وہ کسی سے مخفی نہیں ہیں اور جو معصوم ہیں۔ لیکن عجب بات ہے کہ بیٹی اپنے باپ سے کھل کر اظہار نہیں کر سکتی کہ ابا جان آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں،
میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں. کیسے کہے؟ انگنت حجابات حائل ہیں، کیسے اس بات کو زبان پر لائے؟ باپ اپنی بیٹی سے نہیں کہہ پاتا کہ بیٹی تو مجھے کتنی عزیز ہے، پکڑ کر اس کو باہوں کے اندر لے لے، نہیں کر سکتا. یہ رشتہ جو موجود ہے باپ اور بیٹی کا، باپ نے بیٹی سے پوچھا فاطمہ کیوں روتی ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کے بالوں کو دھول میں اٹا ہوا دیکھتی ہوں، آپ کے چہرے انور پر تھکن کے آثار دیکھتی ہوں، آپ کے جسم اثر پر پھٹے پرانے کپڑے میلے کچیلے دیکھتی ہوں. بیٹی ہوں، رونا آ گیا. گویا بیٹی نے اظہار محبت کر دیا. معصوم سی کلی جو تھی وہ پھول بن کر سامنے آ گئی. لیکن ایک ایسے جذباتی لمحے میں جبکہ بیٹی نے ٹوٹ ٹوٹ کر اظہار محبت کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہو کر بیٹھ گئے. آپ نے فرمایا کہ فاطمہ گریہ وزاری نہ کر، اس لیے کہ تیرے باپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسے منصب پر معمور کیا، ایک ایسا مشن اس کے حوالے کیا کہ جس کے نتیجے میں اللہ کا یہ دین وہاں پہنچے گا جہاں جہاں سورج کے کرنوں کی پہنچ، اور یہ دین غالب ہو کر رہے گا، خواہ کوئی عزت کے ساتھ قبول کرے یا کوئی ذلت کے ساتھ قبول کرے. یعنی اس لمحے محبت اور جذباتی لمحے میں آپ اپنا مشن بیان فرما رہے ہیں. رہتی دنیا تک انسانوں کی ہدایت کا سامان وہاں پہنچا رہے ہیں. اس لیے جہاں ایک طرف یہ ناگزیر ہے کہ اس مشن کی نمبرداری سے پیچھے نہ ہٹا جائے، اور یہ 24 گھنٹے کا مشن ہے، یہ 12 مہینے کا مشن ہے، یہ پوری زندگی کا مشن ہے. لمحہ لمحہ حساب دینا ہے، لمحہ لمحہ اس حوالے سے جواب دہی کا عنوان بننا ہے. جہاں ایک طرف یہ ہے، وہیں دوسری طرف جو آیات اور نشانیاں اور جو حالات اور واقعات چاروں طرف موجود ہیں، ان کو مسلسل جوڑتے رہنا، اس کی تصویر بناتے رہنا، اس میں سے خیر کو برآمد کرتے رہنا، لوگوں کو پر امید رکھنا، جد و جہد کے لیے تیار کرنا، ان کو مسلسل کمر بستہ رہنا، ان کی قربانیوں اور ایثار کے حوالے سے ان کو اس کا پیکر بنانا، اور اسی عنوان سے فی الحقیقت ان پورے معاشرے کے اندر چلت پھرت کا عنوان بنانا. تب تو کوئی حرمت قرآن کی بات سجے گی میری زبان پر اور آپ کے کانوں تک پہنچے گی. اگر یہ سارا کام نہ ہو تو کوئی علمی تقریب ہو سکتا ہے، اہل علم کر سکتے ہوں، میں تو اس سے بھی ماورا ہوں، تہیدست و تہیدامن ہوں. ورنہ حرمت قرآن کے موضوعات پر اصل چیز تو جد و جہد کا عنوان، اور بڑے پیمانے پر بارگاہ رب العزت پہ سرخروئی کے لیے بھی اس کے علاوہ کوئی اور عنوان نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر. ہم امیر جماعت اسلامی محترم سید منور حسن صاحب کے خیالات سے مستفید ہو رہے تھے.